السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جو اس کے 99 صفات ہیں اس میں سے ایک صفت الرفیق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر رفیق کی صفت ہے۔ رفیق رفق سے تعلق ہے، رفق سے مشتق ہے۔ رفق کہتے ہیں نرم چیز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے اپنے آپ کا تعارف کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی نرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اچھا، نرم کا مطلب دونوں چیزیں ہیں۔ ایک نرم ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھ سکتا ہے، جو حسی نرم ہے، ہمارا کپڑا ہے، کاٹن ہے، انسان کا چمڑا ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت نرم ہوا کرتے ہیں۔ دوسری یہ ایک معنوی چیز ہے، ایک معنوی صفت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے۔ لوگوں سے بات چیت کے وقت، کام کے وقت، ہر چیز کے وقت انسان نرمی سے پیش آنا ایک صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہی رفیق کی بھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت نرم ہے اور نرمی کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سخت ہو جاتا تو دنیا میں کوئی مخلوق باقی نہیں رہ سکتی، زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رفیق اور رفق جو نرمی کی صفت ہے، یہ لوگوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو لانے کا حکم بھی دیا ہے۔ نرمی انسان کے لیے ہر چیز میں بہت ہی ضروری ہے، اس وجہ سے کہ بہت ہی ہلکی سی چیز جو کہ اگر ہم بات کریں ایک کانچ کی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہو، ہمارے اینک سے لے کر گلاس ہو، ہماری واچ ہو، کوئی بھی تعلق رکھنے والی بڑی بڑی کھڑکیاں ہو، اسے بہت ہی نرم پکڑنا ہوگا، بہت ہی ہلکے سے رکھنا ہوگا، ہلکے سے اٹھانا ہوگا۔ اگر سخت چیز کی بات کریں اس وقت بھی ہم اسے بہت ہی نرم سے اٹھانا اور نرم سے رکھنا ہوگا۔ سختی سے اگر ہم استعمال کریں گے اس سخت چیز کو تو نقصان نہیں ہوگا، جہاں پر وہ ٹکراتی ہے وہاں پر نقصان ہوگا۔ قرآن کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ اسے نرم انداز سے پکڑنا چاہیے، اچھے انداز سے رکھنا چاہیے۔ ہم اسے جس طرح عام کتابیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور پھینکتے ہیں، ہلاتے ہیں، اس طرح قرآن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی نرمی کا معاملہ ہم انسانوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے۔ جب بھی ہاتھ ملتے ہوں، جب بھی معانقہ کرتے ہوں، جب بھی ان سے بات چیت کرتے ہوں، کسی بھی طرح کا معاملہ کرتے ہوں، ہم نرمی کے ساتھ، آواز بھی دھیمی ہو اور ہمارے حرکات بھی دھیمی ہو، ہلکے سے بات کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک اچھی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے، اور خاص طور پر دنیا کے معاملے میں، ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ دنیا کے معاملے میں جس طرح میں اس سے پہلے مثالیں دے چکا ہوں، اٹھانا، رکھنا، بات کرنا، چلنا پھرنا، ہر چیز میں نرمی ہو۔ اور دین کے معاملے میں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہم کسی پر دین کی دعوت دے رہے ہیں، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو ہم بلا رہے ہیں، یہاں پر بھی نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا فائدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کہ جہاں پر بھی نرمی آ جاتی ہے اس کام میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ فلا ينزع من شیء الا شانہ، جہاں سے نرمی اٹھا لی جائے وہاں پر معاملہ بہت ہی برا اور سخت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ جو بھی انسان نرمی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ انسان جب بھی کتاب لے اور کتاب کو بہت ہی ہلکے انداز سے کھولے، اسے ہلکے انداز سے پڑھے، تو اس کے انداز بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور کتاب بھی محفوظ رہتی ہے۔ وہی انسان اسے کھینچے اور زور سے کتاب کھولے اور ورق پھلٹائے
تو وہاں پر پھٹ سکتا ہے، تو جہاں پر نرمی چلی جاتی ہے نقصان پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات کو ہم سمجھایا ہے۔ جہاں پر نرمی چلی جاتی ہے ہر خیر کا معاملہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جہاں انسان نرمی کو کھو جاتا ہے، جہاں سے نرمی چلی جاتی ہے، جہاں پر نرمی کا معاملہ نہ ہو وہاں پر خیر بھی نہیں رہتا، خیر بھی وہاں سے اٹھ کر چلے جاتا ہے، وہاں سے اچھائی اور بھلائی کے جو بھی معاملات یا جو بھی کام یا جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات ہیں یہ بھی چلی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو ہم ایک مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پر نرمی ہو خیر بھی ہے، جہاں پر نرمی نہیں خیر بھی نہیں ہے، کہ انسان کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اچھے انداز سے سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، تو انسان سوچے گا سمجھے گا ضرور اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر وہی انسان سختی کے ساتھ بات کرے کہ اس طرح ایمان لاؤ اور یہ رب ہے اور یہ قرآن ہے، اس طرح اس میں احکامات ہیں، تو انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہی چیز کہ انسان نرمی سے بات کرتا ہے تو خیر بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب نرمی نہیں رہتی تو خیر بھی وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دین کی دعوت دینے کا حکم دیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہی حکم دیا تھا کہ جب بھی آپ فرعون سے بات کریں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، آپ ان سے نرم بات کیا کریں، نرم بات کیا کریں، اچھی بات کیا کریں، بہت ہی نرمی کے انداز سے بات کیا کریں کہ کہیں پر وہ نصیحت حاصل کر لے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کا حکم دینا یہ اتنا اہم چیز اور اتنی اہم صفت اور اتنا اہم حکم تھا کہ موسیٰ جیسے نبی کو اس کا حکم دیا گیا تو یہ بہت اچھی صفت ہوئی، اور فرعون جیسے ظالم کے سامنے اس بات کا حکم دیا گیا تو پتھر بھی پانی جس طرح پانی کے جیسا یا پانی بن جا سکتا ہے جب انسان کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین اور کفار مکہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، اور سلام کا انداز یہ تھا کہ السلام علیکم، تم پر موت آ جائے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سن لیا اور غصے میں آ گئیں، انہوں نے اس کے برخلاف بددعا دینے لگی کہ تم پر موت آ جائے، اللہ کی لعنت تم پر ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ علیک بالرفق یا عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ تم نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اس طرح سختی سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بھی نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی سارے دن روزے رہا کرتے تھے، دن بھر روزہ رہتے تھے اور رات بھر جاگا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، کہ تمہارے جسم پر بھی کچھ کھانے پینے کے اور اس کے حفاظت کے حقوق ہیں، اس بات کا خیال کرو، آپ جسم پر بھی نرمی کا معاملہ کرو، وہاں پر سختی مت کیا کرو، یہ تمہارے لیے خود نقصان کا معاملہ ہے۔ تو صحابی بعد میں کہتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہوا اس بات کا بہت زیادہ اثر میرے اندر دیکھنے کو نظر آیا کہ میں بہت زیادہ کمزور پڑ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انسان کے اندر بھی نرمی ہونا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی نرمی ہونے کی بات کو ہم کو سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث میں جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ نرمی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے بہت ہی خیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی ہے۔ اذا اراد اللہ عز وجل بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے گھر والوں سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، فَأَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان رفق نرمی کو پیدا کر دیتا ہے، جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نرمی ہوتی ہے محبت بھی وہاں جڑ کر رہتی ہے۔ جب خاندان کے درمیان نرمی ہو تو والدین کے ساتھ، بڑے لوگ جو بھی بزرگ اور بوڑھے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آپس میں بھائی بہن، اس طرح آپس میں سب نرمی کا معاملہ کریں تو بہت ہی زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرتے ہوئے بھی اماموں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ مقتدیوں کا لحاظ کرے، وہ اس بات کا
یہ خیال کرے کہ وہاں پر بوڑھے لوگ اور بہت سے حاجت مند لوگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ نرمی کا معاملہ کیسا ہو؟ فمن اما الناس فلیتجوز، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی آپ امامت کرتے ہو اس بات کا لحاظ رکھو کہ آپ کے پیچھے جو بوڑھے لوگ اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے طویل نماز پڑھانے سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہاں اس حدیث میں ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، عبادت ہی کیوں نہ ہو، انسان اپنے جسم پر زبردستی نہیں کرنا چاہیے، انسان اس کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جب بھی انسان مر جاتا ہے اس کی ہڈیاں مت توڑو، اس وجہ سے کہ اسے اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا اسے زندہ رہنے پر درد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہم کو یہ بات سمجھا دیا کہ نرمی کا معاملہ صرف انسان زندہ نہیں، انسان کے بعد بھی ہے، اور انسان کے ساتھ ساتھ جو غیر جان چیزیں ہیں، غیر جاندار چیزیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ درخت ہیں، پتھر ہے، پانی ہے اور یہ دوسرے تمام چیزیں ہیں جس کے ہم نرمی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو چیز بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ اگر ہم دروازے کی بات کریں، جب انسان اچھے ہلکے انداز سے، نرم انداز سے بند کر دیتا ہے، کوئی وہاں پر نقصان نہیں ہوتا، وہی انسان اسے زور سے ڈھکیل کر بند کر دیتا ہے تو وہاں پر اس کی دہلیز بھی خراب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آواز کی وجہ سے کسی اور کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور شکایت کرتا ہے کہ اس کا مالک اسے بہت زیادہ مارتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا۔ تو اسلام ہم کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور اور غیر جاندار چیزوں سب کے ساتھ نرمی کا معاملے کا حکم دیتا ہے۔ تو نرمی کو یاد رکھیں اور نرمی کا معاملہ آپس میں بنا کر رکھیں۔ جس طرح آپ نرم نہ ہوگے اتنا ہی آپس میں محبت رہے گی، اتنا ہی مضبوط تعلقات ہوں گے۔ جتنا آپ سخت بن جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی بات آپ کے لیے بہت ہی بھاری لگے گی، جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔